في أحوال الأشقياء والرد عليهم سورة الرعد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. پہلے الحمدللہ آیات میں آپ نے سعداء کی نشانیاں پڑھی ہیں کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، سعداء ہیں، ان کی یہ صفتیں ہیں کہ وفا کرتے ہیں، اپنے عہد کو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، یوم الحساب کے حساب سے ڈرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ کے راستے میں ظاہر چھپ کے سب خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. ان کے لیے آخرت کی حویلی ہے، وہاں ان کے لیے باغ ہے جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے والدین بھی، ان کی بیویاں، بچے سب ان کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کے فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے، ان کو سلام کہیں گے. اب ان کے مقابلے پہ ذکر ہے اشقیاء کا. قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر ما لهم في الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار عليه المؤمنون. ان آیات میں اللہ نے اشقیاء کا حال بیان کیا ہے، ان کی صفتیں بیان کی ہیں، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور مصیرهم إلى خلاف ما صار عليه المؤمنون، اور وہ اس راستے سے نہیں چلیں گے جس پہ مومن چلے ہیں. كما إنهم اتخذوا خلاف صفاتهم الدنيا، ہاں دنیا کے اندر ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن وہ آخرت میں کام نہیں آئے گی. فَأُولَٰئِكَ كَانُوا يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ. مومن جو ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے تھے اور صلہ رحمی کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ تو عہد توڑتے ہیں. وَهَٰؤُلَاءِ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جرائم سے اور گناہوں سے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کما ثبت فی الحدیث آیۃ المنافق ثلاث، جیسے حدیث میں آیا میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدے کو خلاف کرے. واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. وفی روایت واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر، اور جب بھی عہد کرے توڑ ڈالے، اور جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو بری بری زبان سے گندی باتیں کرے. ولہذا قال اولئک لهم اللعنہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے. لعنت کا معنی کیا ہے؟ العباد والرحمت، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. ولهم سوء الدار، ان کے لیے بری عاقبت ہے. سوء العاقبت والمال ومأواهم جہنم وبئس المہاد. وقال ابو العالیہ فی قوله والذین ينقضون عہد اللہ قال هي 6 خصال هي 6 خصال في المنافقين اذا كان فيهم الظاهرة الناس
اظہر هذه الخصال۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ 6 منافقوں کی نشانیاں ہیں، اگر ان کو کسی جگہ اقتدار ملے، غلبہ ملے، تو پھر یہ نشانیاں ان کی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اذا حدثوا کذبوا، جب بات کریں تو جھوٹی کریں، واذا وعدوا اخلفوا، جب وعدہ کریں تو خلاف کریں، واذا اؤتمنوا خانوا، جب امانت رکھی جائے خیانت کریں، ونقضوا عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالیں، وقطعوا ما امر اللہ بہ یوصلا، اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ توڑیں، وافسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد کریں۔ فَإِذَا كَانَتِ الظَّاهِرَةُ عَلَيْهِمْ، اگر ان کے اوپر غلبہ ہو اور یہ کمزور ہوں، پھر بھی ان میں یہ 3 صفتیں باقی رہتی ہیں۔ اذا حدثوا كذبوا واذا وعدوا اخلفوا اذا اؤتمنوا خانوا، کہ جب بات کریں جھوٹی کریں، اور جب وعدہ کریں خلاف کریں، اور جب امانت رکھیں خیانت کریں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب یہ منافق ہیں، کافر ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، پھر ان کے پاس اتنا مال دولت عیش آرام یہ کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا رزق بڑھا دے گھٹا دے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگانی پہ مست ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ زندگانی دنیا کی آخرت کے سامنے ایک معمولی سی چیز ہے۔ يَذْكُرُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُوَسِّعُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لِمَن يَشَاءُ، اسی کی ذات ہے جو جس کا چاہے رزق بڑھا دیتے ہیں، جس کا چاہے کم کر دیتے ہیں۔ لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعَدْلِ، اسی میں اللہ کی حکمت ہے اور انصاف ہے۔ وَفَرِحَ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ مَا أُوتُوا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَإِمْهَالًا، یہ کافر دنیا کی زندگانی میں خوش ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ استدراج ہے، یہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی مال دولت کام نہیں آئے گی۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِمَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ استدراج ہے، جب اللہ چاہیں گے تو پکڑ لیں گے۔ ثم حق الحیات الدنیا بالنسبۃ الی ما ادخرہ تعالی لعباده المؤمنین فی الدار الاخرہ، پھر اللہ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی دولت، دنیا کا نعمتیں، دنیا کا عیش آخرت کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، جیسے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کے نفع بہت تھوڑے ہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اصل میں تو آخرت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ولا تنفقوا الا وسعها، کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ وقال بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وقال الامام محمد حدثنا وكيع بن يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد كيس المستوى بن فير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلینظر بما ترجع، واشار بالسماوة۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے دریا میں انگلی ڈالو، دیکھو کتنا پانی اس کا نکلے، یہ تو قیامت کی نہیں، آخرت کی نعمتوں کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے۔ رواہ مسلم بصحیح الحدیث النظم مر بجدی اسک میت والاسک صغیر الذین فقال واللہ الدنیا واللہ من هذا العلی نرکو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک گزرے تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور چھوٹے چھوٹے کان والا مردہ پڑا تھا،
آپ نے اللہ کے یہاں دنیا کی اس جتنی حیثیت بھی نہیں کہ جس کو گندہ سمجھ کے انہوں نے بیل پھینک دیا. اللہ کے یہاں یہ دنیا ہی ایسی چیز ہے. چونکہ دنیا اگر کچھ ہوتی نا، یاد رکھو، تو اللہ کبھی دشمنوں کو دنیا نہ دیتا. لو کان عند اللہ، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی نا، تو کسی کافر کو پانی بھی نہ ملتا. اللہ کے ہاں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا ایک تماشا ہے، لعب ہے، لہو ہے، امتحان ہے، اور دنیا بندے کو ہلاک کرنے والی چیز ہے. اس لیے اللہ والے تو اس سے بھاگتے ہیں. ان کے ہاں فقر جو ہے نا جی وہ زیادہ پسند. اور ویسے حقیقت بھی ہے. ہم جب پڑھتے تھے نا جی تو کوئی اس زمانے میں تو میس وغیرہ یا کچن وغیرہ یہ کھانے نہیں پکتے تھے. بستیوں سے طلباء جا کے لے آتے تھے بیچارے. کسی نے 2 روٹی دے دی، کسی نے سالن دے دیا، کسی نے دال دے دی، کسی نے ساگ دے دیا. وہ ایک بڑے پیالے میں سب ڈالتے جاتے، وہ سب اکٹھا ہو جاتا اور اسی میں بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے. ہمیں یاد ہے کہ شدید سردیوں میں بھی صبح کی نماز کے بعد گڑ والی چائے ملتی تھی، اس میں گڑ ڈالا ہوا. لیکن اس دور میں یقین کریں کہ کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی. جس دن سے بستر مل گئے، فراش مل گئے، ایئر کنڈیشن کمرے مل گئے، راحت مل گئی، آرام مل گیا، ناشتہ الگ ہے اور ڈنر الگ ہے اور لنچ الگ ہے، تو پھر نیند کیا کھلنی ہے یا کیا تہجد پڑھنی ہے. پڑھے گا بھی تو 2 رکعتیں پڑھ کے ٹکرے شکرے مار لے گا بس. وہ جو تہجد کا لطف ہے وہ تو نہیں آئے گا کہ ساری ساری رات میرے بدری کھڑے ہیں حتیٰ کہ پاؤں سوج جاتے. حتی بی بی عائشہ نے کہا بھی، کہا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے جب بتلا دیا ہے کہ آپ کی ہر چیز معاف ہے، پھر اتنی محنت کرنے. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ حقیقت بات ہے کہ جتنا اس سادگی کے زمانے میں سادہ غذا، سادہ لباس، اس دور میں پھل تو بڑی بات ہے نا، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی، اشراق بھی قضا نہیں ہوتی تھی. اور ہمارے اساتذہ نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ 3 طالب العلم جو ہیں وہ 2 دن کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھیں گے، کیونکہ پڑھائی بھی تو مسجد میں ہوتی تھی نا، وہی سبق بھی پڑھتے رہیں گے، اعتکاف بھی ہوگا. پھر 2 دن کے بعد اور 2 تھا، تاکہ پورا مہینہ اعتکاف کی عبادت بھی چلتی رہے. اب کہاں وہ طلباء بھی نہ رہے، اور وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی امام انقلاب سے یہی مکہ میں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو جتنا علم دیا ہے، علم تفسیر دیا ہے، اور فلسفہ حجت اللہ، فلسفہ شاہ ولی اللہ کا جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس دور میں بہت کم آدمی ہیں جو یہ کتابیں پڑھا سکتے ہیں. تو آپ پہاڑ پہ بیٹھے ابھی کو بیس پہ اگر حرم شریف میں 10 کا کوئی وقت رکھ لیں تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں. فرمان لگے بھائی خیر محمد، اب وہ دور چلا گیا جب استاد شیخ الہند ہوتے تھے اور شاگرد عبید اللہ ہوتا کہ ہمیں آج تو جس کو پڑھاؤ وہی استاد کی شکایت کرتا ہے، استاد کے خلاف محاذ بناتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو یہ حضرت نے حکم دیا کہ افغانستان چلے جاؤ، اب ہمیں یہ پوچھنے کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ کیوں چلے جائیں یا وہاں جا کے کیا کریں گے، بس حکم ہو گیا.
اور اس زمانے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوائی جہاز سے کوئی ٹرینیں تھی، کیونکہ وہ تو چوری جانا تھا نا۔ انہوں نے کہا اتنی مشقتیں ہم نے جھیلی لیکن استاد سے پوچھنے کی جرت نہیں۔ انہوں نے کہا آج کل تو جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سعدیہ شیرازیہ سب کے بدے کمزاد را، کمزاد چوں ملا شود گلہ کند استاد نا۔ کمزاد کو جب پڑھاؤ گے نا یہ مولوی بن کے پھر تمہارا ہی گرا کرے گا۔ پہلے علم پڑھتے تھے بڑے لوگوں کے بیٹے، اب لیکن ابوالکلام کتنا بڑا آدمی تھا، یعنی اللہ نے بڑے خاندان سے تھے اور اتنا بڑا مقام دیا تھا اس دور میں کہ جب نہرو کا یعنی طوطی بولتا تھا تو اور ابوالکلام کے دروازے پہ وہ کھڑا رہتا تھا، اجازت ملے گی تو اندر جائے گا۔ اس کی بیٹی جو تھی نا جو اندرا 11 سال اس نے روٹی پکائی ہے مولانا کی، اور لوگ تو بری بری باتیں بھی کرتے تھے، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا میری بیٹی کو بلاؤ۔ اس دن کہا بیٹی، پہلے کبھی نہیں کہا۔ لوگ کہتے ہیں تو کہنے دو، ان کے اعمال خراب ہوں گے میرے اعمال بڑھ جائیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے صفائی دینے کی۔ اس دن کہا جب بالکل سکرات کے قریب تھے، بیٹی کو بلاؤ۔ وہ آ گئی، وہ رو رہی تھی بیچاری۔ تو آپ نے کہا دیکھو تم نے 11 سال میری خدمت کی ہے، یا تو تم 11 سال اس ملک کی پرائم منسٹر بنو گی یا صدر بنو گی، میری خدمت کا صلہ تمہیں یہ ملے گا، تم فکر نہ کرو۔ یہ لوگ کہاں تھے؟ باپ تو بس حالت یہ ہوتی ہے کہ جو بیچارہ لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، غریب ہو، جس کے گھر میں دانے نہ ہو گئے، مسجد میں ڈالو بچے کو، وہاں کچھ پڑھتا رہے گا۔ جب وہ اتنے کمزور بچے آئیں گے ہمارے پاس، ان کو ہم جتنا بھی پڑھا دیں ان کی وہ استعداد اور ان کی ذہنیت تو نہیں بدل جائے گی، ان کے اندر تو وہی غلامی ہوگی کہ سردار صاحب آئیں گے تو مولوی صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ سردار کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو دیر کرو نماز میں، ٹھیک ہے حاضر صاحب۔ ذہنیت ہی ہوئی ہے بیچارے کی غلامی کی۔ اللہ اکبر، بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ بہت بڑے امتحان سے اس وقت عالم گزر رہا ہے، بہت بڑا امتحان، اور اللہ عالم اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ ہے دنیا، یعنی ایک مردہ بکری کا بچہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے تھے ان پر وہ معجزہ کیوں نہیں اترتا جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ بدبختو، اللہ نے حضور کو جو معجزے دیے ہیں تو کسی کو نہیں دیے، پھر تم ایک اور مانگتے ہو، اس کے بعد پھر اور مانگو گے، پھر اور مانگو گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ میرے مدنی آپ کہہ دیں اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، جو لوگ ایمان لے آئے اور اللہ کے ذکر سے ان کو دلوں کی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لے آئے اور جن نے عمل کیے ہیں اچھے، ان کے لیے خوشی ہے اور ان کے لیے بہتر ٹھکانہ ہے۔ یخبر تعالی عن قیل المشرکین لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اے اللہ انزل علیہ آیۃ من ربی،
کقول ولیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، جیسے پہلے پیغمبروں کو معجزے ملے ہیں اسی طرح کا ہمیں معجزہ دکھائیں۔ فقد تقدم الکلام علی ھذا غیر مرہ، کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ وان اللہ قادر علی اجابۃ ما سألوا، اللہ تو اس بات پہ قادر تھے جو مانگتے ہیں وہ دکھا دیں۔ وفی الحدیث ان اللہ اوحی الی رسولہ لما سألوه ان یحول لهم الصفا ذهبا وان یجری لهم ينبوعا، اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی جب انہوں نے یہ پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے اور مکے میں نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں، وہیں یزیح الجبال من حول مکہ، اور یہ پہاڑ مکے سے ہٹ جائیں، فیصیر مکانہ مروج و بساتین، اس کے بجائے یہاں باغات ہوں اور یہاں نہریں ہوں۔ ان شئت یا محمد آتیتہم ذالکا، اللہ نے فرمایا میرا بدنی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ باتیں بھی پوری کر دیتے ہیں۔ فَإِن كَفَرُوا عَذَّبَهُمْ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، لیکن یہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی اگر انہوں نے کفر کیا پھر ان کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا۔ وَإِن شِئْتَ فَتَحْتَ عَلَيْهِمْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، جو توبہ کرے گا اس کو توبہ نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اور جو کفر پہ مرے گا اس کے لیے پھر جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضور نے عرض کیا کہ یا اللہ بس توبہ کا دروازہ کھلا رہے، بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة، ولہذا قال رسول قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اے هو المضل والہادی، وہی گمراہ کرنے والے ہیں وہ ہدایت دینے والے ہیں۔ سواء بعث رسول بآیاتنا فما اکثروا او لم یجبهم الى سوالهم، وہ چاہے تو ان کی وہ نشانیاں پوری کر دے چاہے تو نہ کرے۔ فإن الہدایت ہدایت اور گمراہی کا تعلق ان آیات سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں گمراہ کر دیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا تم آیات النذر عن قوم لا یؤمنون، اور فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن پہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان کو ہر معجزہ بھی دکھا دو نشانی بھی دکھا دو یہ ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ آئے۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیں، وَكَلَّمُهُ الْمَوْتَىٰ، اور مردوں کو اٹھائیں ان سے بات کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہر چیز ان کے سامنے ہو، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ ایمان نہیں لے آئیں گے مگر جس کو اللہ چاہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثریت ان کی جاہل ہے۔ وَلِهَٰذَا قَالَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، أي يهدي إليه من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع إليه، اسی کو ہدایت ملتی ہے جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف تضرع کرتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا، جو آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کو سکون بھی ملتا ہے، اللہ کی مدد بھی ملتی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر ڈپریشن ہو، بلڈ پریشر ہو، نیند نہ آئے، پریشانی ہے، گولیاں کھانے سے علاج نہیں ہوتا، وہ تو اور آپ بیمار ہو گئے، آپ ایڈکٹ ہو جائیں، پھر جب تک وہ گولیاں نہیں کھائیں گے آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اس کا آسان علاج میں آپ کو بتا دوں، اٹھ کے وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں اور قرآن شریف کھول کے پڑھنے بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ بھی آپ نہیں بیٹھیں گے پرسکون نیند آ جائے گی، سب پریشانیاں ختم۔ آج رات تجربہ کر کے دیکھ
کیونکہ جب قرآن پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا، پھر چھیڑے کون، تنگ کون کرے، وہ تو بھاگ گیا۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کی تو یہ بھی عادت ہے کہ وہ جب تک کتاب نہ پڑھیں انہیں نیند ہی نہیں آتی۔ دنیا والے دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ پیسے کیسے بنانے ہیں، 2 کے 4 کیسے بن جائیں گے، اور دین والے دین کی کتاب پڑھتے ہیں۔ بہرحال آپ بھی کوئی حدیث کی کتاب، قرآن کی آیت، قرآن کی صورت پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیں انشاءاللہ سب کچھ۔ مجھے اسی جگہ مکہ میں ایک دفعہ ایک آدمی، میں مسجد میں تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، بڑا بیچارہ پریشان، رنگ اڑا ہوا چہرہ، آنکھیں سے پھٹی ہوئی۔ میں نے کہا ابھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ آج 15 دن اور 15 راتیں ہو گئی ہیں، مجھے 1 منٹ کے لیے بھی نیند نہیں آتی۔ میں نے ڈاکٹروں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی نیند تو آپ کو آ جائے گی، لیکن پھر آپ کو انجیکشن لگائیں گے، پھر آپ عادی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں نے کسی اپنے استاد سے سنا تھا کہ قرآن پاک میں جو سورۃ الکہف میں آیت ہے جی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان غار میں آئے فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا کہ آواز نہ آئے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، میں نے کہا یہی آیت تو رات بس پڑھتے رہو، دروشی پڑھ یہی آیت پڑھتے رہو، 1 دفعہ 2 دفعہ 100 دفعہ جتنا پڑھ سکو۔ دوسرے دن مجھے ملا، بڑا خوش، کہتا ہے جی وہ تو پڑھتے پڑھتے ہی میں سو گیا، اور مجھے 6-7 گھنٹے بڑی بھرپور نیند آئی۔ میں نے کہا بس اب تمہارا نسخہ تمہارے پاس آ گیا، انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک رحمت کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، سورۃ الکہف کی یہ آیت پڑھو تو نیند آتی ہے، اور آخری آیتیں پڑھو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخر تک یہ پڑھ کے اور دعا کریں یا اللہ مجھے ٹھیک 4 بجے نیند کھلے، ٹھیک 4 بجے نیند کھل جائے گی۔ آخری آیتیں جگا رہی ہیں، پہلی سلا رہی ہیں، اللہ کا نظام۔ یعنی آپ تجربہ کریں، یعنی گھڑی غلط ہو سکتی ہے لیکن نیند ٹھیک اسی وقت اٹھیں گے۔ اور اللہ والوں کے تو خیر ہر چیز پہ اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ہم نے تو زیارت نہیں کی لیکن بہرحال علماء بتاتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں کہ حضرت 8-8 دن 10-10 دن کے سفر سے تھکے ہوئے آتے تھے، اور آتے ہی اعلان ہو جاتا تھا کہ بھئی بخاری شریف کے طلباء تیار ہو جائیں، حضرت آ گئے ہیں درس ہوگا، چاہے رات کے 2 بجے ہو۔ درس حضرت ناغہ نہیں کرتے تھے، تو طلباء اکٹھے ہو جاتے تو ان کو کہتے کہ بھائی اگر اجازت ہو تو میں آدھے گھنٹے کے لیے سو لوں، چونکہ 24 گھنٹے سے میں سویا نہیں ہوں۔ اب شاگرد کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک، اچھا ایسے سر رکھتے اور خراٹے شروع ہو جاتے، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد بیٹھتے، جا کے وضو کرتے، درس شروع۔ تو وہ اس لیے وہ ہمارے جتنے لوگوں نے ان سے پڑھا ہے نا جی، وہ کہتے ہیں معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے نیند ان کے اپنے قبضے میں ہے کہ جتنا چاہیں سو جائیں، جتنا چاہیں گھڑی کی چابی ہے وہ اٹھ جائیں۔ بہرحال یہ ہے کہ دعا کریں اللہ پاک کو